اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 4 اسماء موصولہ سے متعلق ہے۔ اسماء موصولہ کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ جو بھی الفاظ جملے پر داخل ہو کر کسی چیز کے مقصد کو واضح کر دیتے ہیں تو ان کو اسماء موصولہ کہتے ہیں۔ اور اس کے اردو میں اس کی پہچان کے لیے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ اسماء موصولہ کیا ہیں، یہ یاد رکھیے کہ جیم سے شروع ہونے والے وہ لفظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جو، جس، جہاں، جون سا، تو یہ اسماء موصولہ ہیں۔ تو اسماء موصولہ کے لیے ہم اردو میں پہلے ایک دو مثالیں لیتے ہیں کہ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جو کپڑا لال رنگ کا ہے وہ تمہارا ہے، یا جن لوگوں نے سبق یاد کر لیا ہو وہ سامنے آ جائیں۔ تو جن نے اور جو یا جس کا، جنہوں نے، تو یہ اسماء موصولہ ہیں۔ اور عربی میں اسماء موصولہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کے بہت جانے مانے ہیں، آپ نے بہت دفعہ قرآن میں جب بھی آپ نے پڑھا ہوگا تو یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو آج سے ہم ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ جب آپ ان کے معنی دیکھ لیں گے تو اب آپ کو لگے گا کہ یہ بہت آسان ہے۔ تو ہم اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے الذی۔ یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ شخص۔ اچھا، ایک بات اور یہ اس ضمن میں یہ یاد کر لیں، چلتے چلتے یہ بات یاد کر لیں کہ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ پرسن یا لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو بات کر رہا ہو، اس کے لیے متکلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جس سے بات کی جا رہی ہو وہ مخاطب ہوتا ہے، اور تیسرا وہ شخص ہوتا ہے جو غائب ہوتا ہے، جو موجود نہیں ہوتا ہے، یا جو ہماری گفتگو میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اسماء موصولہ انہی لوگوں سے متعلق ہوتا ہے، جیسے الذی، وہ شخص۔ اب یہاں پہ وہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو میرے اور آپ کے درمیان بات کرنے میں موجود نہیں ہے۔ تو الذی وہ شخص، اور وہ شخص جو ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اللذانی وہ 2 شخص۔ آپ کے لیے یہ بات بالکل نئی لگ رہی ہے کہ وہ 2 شخص، ایسی بات کیوں کہی؟ تو عربی میں یہ یاد رکھیں، اردو میں جب ہم واحد کی جمع بناتے ہیں تو ہمارے پاس 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے واحد اور ایک ہوتی ہے جمع۔ یعنی کوئی چیز اگر ایک ہو تو وہ واحد ہوتی ہے، اور ایک سے جب وہ زیادہ ہوگی، 2، 3، 4، 5، تو وہ جمع کہلائے گی۔ لیکن عربی میں یہاں 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جب کوئی چیز ایک ہو تو وہ واحد ہوتی ہے، اور جب وہ 2 ہو تو وہ مثنیٰ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ 2 چیزوں کے لیے الگ ہی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز ہوتی ہے جمع، تو اس میں 2 سے زیادہ جو چیزیں ہوں گی وہ جمع میں ہوں گی۔ تو اس لیے آپ کو یہاں پہ 3 کالم نظر آ رہے ہیں۔ الذی وہ شخص، اللذانی وہ 2 شخص، یعنی مذکر ہیں، وہ 2 ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ الذین وہ سب لوگ، الذین یعنی جتنے بھی، تمام میں 3rd پرسن ہیں، سب کے سب۔ اچھا، یہ تو تھا مذکر کے لیے۔ اب ہے مؤنث کے لیے، اللاتی وہ عورت، اللتانی وہ 2 عورتیں، یعنی اگر عورتیں 2 ہوں تو ان کے لیے استعمال ہوگا اللتانی۔ جیسے ہم اردو میں کہیں گے وہ 2 عورتیں آ رہی ہیں، تو یہاں پر ہم اللتانی کا لفظ استعمال کریں گے 2 عورتوں کے لیے۔ اللاتی وہ سب عورتیں۔ اللتانی اور اللاتی یہ جو مؤنث کے صیغے ہیں یہ کم استعمال ہوئے ہیں، لیکن ہوئے ضرور ہیں۔ جیسے آپ کو سورہ یوسف میں ملیں گے یہ صیغے، اور سورہ نساء میں یہ صیغے زیادہ ملیں گے۔ چلیں اب ہم اس کی تمرین کرتے ہیں۔ پہلا لفظ تھا الذی، یہ اس کی قرآن سے کچھ ورڈ لے کے ہم نے ایک مثال بنائی ہے، تو دیکھیں، الذی جعل وہ کہ جس نے بنایا، جعل مانے بنایا، اور الذی وہ، تو جس نے
اب وہ کہ اردو کو بنانے کے لیے، اردو کا جملہ بنانے کے لیے ہم اپنی طرف سے بھی بہت سے اردو کے لفظ لگاتے ہیں، تب جا کے عربی کو وہ کور کرتی ہے. یعنی کہ عربی اتنی ایسی زبان ہے کہ بہت کم الفاظ میں بہت زیادہ معنی دیتی ہے. تو الذی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں جس نے بنایا، لیکن اردو میں اس کو اس معنی کے دینے کے لیے وہ کہ جس نے بنایا. اللذانی واللذانی یعطیناہا، وہ دو مرد جو اس کو لائیں، وہ دو مرد جو اس کو لائیں. الذین الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. التی التی وقودہا، وہ کہ جس کا ایندھن. اللاتی اللاتی ارضعنکم، وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. یہ تھی ہماری تمرین. آئیے اب ہم قرآن پاک سے ان کی مثالیں دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے سورہ ملک جو کہ 29ویں پارہ کی پہلی سورہ ہے، اس کی آیت ہے، پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تو پاک ہے آپ کی ذات جو کہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے. بیدہ الملک، تو جو جس کے، اس کے لیے دیکھیں یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے الذی، کیونکہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اس لیے یہاں پہ واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے. دوسری آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت آ رہی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس. یہاں پہ بھی دیکھیں آپ لذی آیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہاں آیا ہے جس کے سوا کے معنوں میں. اب الذی کی جمع ہے الذین. اس کے لیے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت آئی ہے اور بہت دفعہ آپ نے پڑھی ہوگی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، وہ جو یعنی وہ تمام لوگ جو زیادہ ہیں، اور جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ ان کو رزق دیا ہے ہم نے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ یوسف کی آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور اس آیت میں التی کا صیغہ استعمال ہوا ہے جو کہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. وراودته التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، اور اس نے پھسلایا اس کو. پھسلانا یعنی کہ راغب کیا اپنی طرف، بہکا دیا. حضرت یہ زلیخا نے حضرت یوسف کو جب اپنی طرف گناہ کی دعوت دی، یا پھسلانا جیسے کہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں وہ استعمال ہوا ہے. تو یہ جو لتی کا صیغہ ہے اس نے کس نے؟ اس عورت نے. تو ترجمہ ہوگا اس عورت نے، اور پھسلایا اسے یعنی حضرت یوسف کو اس عورت نے، ہوا فی بیتہا عن نفسہ، اپنے گھر میں اپنے نفس کے لیے، یعنی اپنے گھر میں انہوں نے اس کو پھسلایا، یعنی گناہ کی طرف راغب کیا. تو یہ ہماری مثالیں تھیں اور امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اور جو لوگ ابھی اس پہلی دفعہ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے، اور جو بھی کمنٹس ہے آپ کے اس کے بارے میں وہ ضرور ہمیں بتائیے. السلام علیکم.